بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یقیناً یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار زبان پر طاری ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج اعتدال کی موت واقع ہوئی ہے، اور خاص طور پر فتوے کا جو اعتدال ہے، اور خاص طور پر ہمارے متقدمین اکابر علماء دیوبند کی اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیتیں، فقاہت، حدیث و تفسیر کی مہارت اور خاصی خدمات کا ایک جامع ترین بلکہ ہمہ جہت باب بند ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ایک طرف مفتی اعظم پاکستان تھے، اور پاکستان کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بے شمار دینی آرگنائزیشنز، دینی شریعہ ایڈوائزری بورڈز، مختلف قسم کے دینی فورمز کے ایک اہم ترین رکن رکین رہے، کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر رہے، کئی دفعہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے۔ اس کے علاوہ شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا دینی موضوع ہو جس دینی موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی اعلیٰ درجے کی جدوجہد، تحقیقی، فقہی اور علمی کاوشیں دنیا کے سامنے نہ آئی ہوں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایسی جامع الکمالات شخصیتیں، اعلیٰ درجے کے حافظ قرآن، ساری زندگی آخری عمر کے چند سالوں کے علاوہ خود تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سنانا، اس کے ساتھ ساتھ کئی سپارے روزانہ تلاوت قرآن کریم کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو خاص صفت تھی وہ تھی فتویٰ اور فقاہت۔ ہم نے چونکہ دارالعلوم کراچی میں تخصص کیا، پھر دارالعلوم کراچی میں رفیق دارالفتاء کے طور پر، استاذ کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں، جس شخصیت سے فتویٰ چیک کروا کر پاس کروانا سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا، وہ یہی صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ حدیث کی تدریس، صحیح مسلم شریف کی تدریس ان کی بڑی مشہور و معروف تھی، واضح بیان ان کا بڑا دل آویز، بڑا دلچسپ ہوتا تھا، اصلاحی نسبتیں ان کو بہت بلند و بالا حاصل تھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے سلسلے کے یہ اہم ترین رکن رکین تھے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں ایک بات آج یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سماجی شخصیت فوت ہو گئی تو ہم نے کہا جی پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوا۔ میں سمجھتا ہوں آج ریاست پاکستان کا ایک بہت بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوا، ایک ایسا خلا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پاکستان سے محبت نہیں کرتے تھے، عقیدت نہیں رکھتے تھے، حرمین شریفین کے بعد پاکستان کو تقدس کا مقام بلند دیتے تھے، عاشق پاکستان تھے، مسیحائے پاکستان تھے، محسن پاکستان تھے، اساسہ پاکستان تھے۔ دنیا بھر میں چاہے افریقی ممالک ہوں، عربی ممالک ہوں، انگلش ممالک ہوں، عجم ہو کہ عرب ہو، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑتے تھے اور پاکستان کی آواز میں اپنی آواز ملاتے تھے۔ ان کی شاید کوئی دعا ہو اجتماعی جس میں وہ افواج پاکستان کے لیے دعا نہ کرتے ہوں، پاکستان کی جڑوں کو ہمیشہ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ وہ ہر اس آواز کا ساتھ دیتے جو ریاست پاکستان اور پاکستان کی طرفداری اور حمایت کیا کرتی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے کئی دفعہ ان کی خدمت میں دفتر کے اندر ان کے ساتھ چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، کچھ تھوڑے بہت سفر و حضر کا موقع ملا، تو جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ کہ عالم اسلام کی کوئی اچھی خبر آتی، اس خبر پر انتہائی خوشی کا، مسرت کا اظہار کیا کرتے، اور اگر پورے عالم اسلام، پوری دنیا میں مسلمانوں کے حوالے سے کوئی خبر ایسی آتی جو حادثے پر، سانحے پر مشتمل ہوتی تھی، تو بالکل بچے کی طرح رویا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم پڑھتے تھے جب افغانستان پر کروز میزائلوں کا حملہ ہوا تو وہ آخری دن تھا، دارالعلوم کراچی میں عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ دور حدیث کے فضلاء کے لیے دعوت کا اہتمام ہوا کرتا ہے، تو اسی روایت کے مطابق دعوت تھی کہ اس دوران میں خبر مل گئی تھی، تو جو مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بلک بلک کر کے طلبہ میں اجتماعی دعا کرائی، آج تک وہ دعا نہیں بھولتی۔ کئی مواقع پر دارالعلوم کراچی میں انہوں نے اجتماعات کے اندر دعائیں کی۔ پھر شاید ہی کوئی ایسا بیان ہوتا جس میں وہ پاکستان سے متعلق اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے، اور
یہ اپنے بچپن کے واقعات بڑی دلچسپی کے ساتھ محظوظ ہو کر بڑے لطف کے انداز کے اندر بہت مزہ لے لے کر کے اپنے بچپن کے واقعات سناتے تھے کہ دیوبند کی گلیوں کے اندر ہم کس طرح بچوں کی پوری ایک تحریک پاکستان کی ایک جماعت اور وہ جو نعرے اور ان نعروں کے اندر ٹوٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ طلباء کو، علماء کو اجتماعات کے اندر، مختلف سیمینارز میں، فورمز کے اندر بیان کیا کرتے تھے۔ اور میں بھائی عامر عثمانی صاحب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، آپ سن کر کے جی بڑے حیران ہوں گے۔ یہ تحریک جی ضرور۔ پاکستان کی ایک ایسی خاص نشانی تھے اور ایک ایسا زبردست تحریک پاکستان کے ایسے شاندار روح رواں اور علمبردار افواج پاکستان کے ساتھ یا کئی دفعہ کئی سیاست دانوں کے ساتھ یا کئی دفعہ بیوروکریسی کے ساتھ یا کئی دفعہ مختلف پاکستان کے بڑے عہدوں پر فائز شخصیات کے ساتھ کئی دفعہ جب میٹنگز ہوتی تھیں تو ان میٹنگز میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو ریاست کے یا پاکستان کے جو آفیشلز ہوتے تھے یہ ان کو پاکستان کی حب الوطنی کا درس دے رہے ہوتے تھے۔ یعنی مفتی رفیع عثمانی صاحب اچھا ریاست پاکستان کے آفیشلز جو افسران ہوا کرتے تھے ان کو تحریک پاکستان کے واقعات سنایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ بھی پاکستان جب بنا تھا تو اس کی کیا صورتحال تھی، ہم نے ہجرت کیسے کی تھی، ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قائد اعظم کے ساتھ کیا تعلق تھا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کو کس طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پاکستان کے لیے وقف کیا، قربان کیا اور اس کام پر لگایا، حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات، اپنے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان سے متعلق واقعات۔ اس زمانے کے اندر تو خیبر پختونخوا نام نہیں تھا، صوبہ سرحد تھا، صوبہ سرحد میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان کے سلسلے میں دورے، ریفرنڈم، تحریک پاکستان کے سلسلے میں جلسے، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب کی تقاریر کا ایک عام موضوع ہوا کرتا تھا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ کوئی سیاسی سطح پر وہ ان چیزوں کو بیان کرتے تھے، نہیں، وہ درس میں بھی بیان کرتے تھے، تخصص کے طلباء میں بیان کرتے تھے، صحیح مسلم کے سبق کے اندر بیان کیا کرتے تھے، دارالعلوم کراچی کے اساتذہ میں بیان کیا کرتے تھے۔ اتنے واقعات اب اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جیسے کوئی آدمی اپنے گھر کو بناتا، سنوارتا، سجاتا ہے، یہ اپنے پاکستان کو اس طرح سنوارنا سجانا چاہتے تھے۔ ان کے صاحبزادے مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ ایک مرتبہ صدر گئے، کراچی کے علاقے صدر، تو شاید کوئی سگنل پر ان کی نظر نہیں پڑی یا سگنل ٹوٹ گیا یا وہ آگے چلے گئے، تو مولانا زبیر اشرف صاحب نے کلاس میں آ کر کے بتایا کہ والد صاحب شدید غضبناک ہوئے اور شدید غصے ہوئے اور فرمایا گاڑی واپس لے جاؤ، شدید رش تھا، ٹائم بھی بہت لگ رہا تھا، گاڑی واپس کروائی اور وہ جو سگنل توڑا تھا اس کی تلافی کرنے کے لیے دوبارہ رک کر انتظار کرنے کا کہا۔ یعنی ایسا یہ تقدس دیتے تھے، اور ایک ایک چیز میں قانون، آئین، دستور، لا، کہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، آئین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، کئی دفعہ پاکستان کے صدور اور وزرائے اعظم، منسٹروں کو یہ حب الوطنی کا درس دیا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک پاکستان کے ایک عظیم ترین رکن کی، جس نے بچپن سے پاکستان کو بنتے سنورتے دیکھا تھا، آج ان کی وفات ہوئی ہے، پاکستان کے سرمایہ کی وفات ہوئی ہے، ریاست پاکستان کا اثاثہ آج دنیا سے چلا گیا، غیر معمولی ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یہ تو میں نے ریاست پاکستان کے حوالے سے کہا، آپ اگر اندازہ لگائے فقہی اعتبار سے تو ان کے ہزاروں کی تعداد میں لکھے ہوئے تحقیقی فتاوا ہیں، تحقیقی فتاوا، کئی جلدوں میں وہ فتاوا آ چکے ہیں۔ فتح جی الملہم پر جو جی علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس پر ان کی تعلیق موجود ہے۔ حدیث سے متعلق، صحیح مسلم سے متعلق ان کے کئی حواشے بلکہ مستقل تصانیف موجود ہیں۔ تصوف پر ان کی کتابیں ہیں، فقہ پر ان کی کتابیں ہیں، حدیث کے موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، تاریخ کے موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، جغرافیہ کے موضوع پر ان کی کتابیں ہیں، عالم اسلام کے مختلف ممالک کا دورہ کرنے اور ان کے حالات پر ان کی کتابیں ہیں، اکابر کے حالات زندگی پر ان کی کتابیں ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم عارفی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ان کی کتابیں ہیں۔ دینی طور پر کوئی باب ایسا نہیں ہے جہاں ان کی اعلیٰ درجے کی دینی خدمات نہ ہو، بس اس کے تذکرے کے لیے بھی خدا جانے کتنی اب کتابیں درکار ہوں گی۔
مفتی محمد زبیر صاحب، اس عثمانی خاندان کی تو بڑی قربانیاں ہیں تحریک پاکستان میں، آپ نے بیان کی ہیں، لیکن آج عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا ہے اور غم کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ مجھے یاد ہے مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب کا جب انتقال ہوا تو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جب ان کو یاد کر رہے تھے، وہ مناظر بہت رقت آمیز تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ الاسلام صاحب کیسے اپنے آپ کو قابو کر پائیں گے ان غمناک حالات میں؟ یقیناً یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم نے جب زمانہ طالب علمی میں، پھر طالب علمی کے بعد وہاں کچھ خدمت کا موقع ملا، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے تمام ان بھائیوں کی، حضرت مولانا ولی راضی صاحب مدظلہم، مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، ان بھائیوں کی غیر معمولی آپسی محبت، احترام کے قرینے، سلیقے، یہ ہم نے ان سے سیکھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ محبتیں، احترامات وہ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا، جانچا پرکھا کئی دفعہ، کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کسی بھی معاملے میں کوئی رائے ہوتی تھی تو وہ رائے شاید کئی دفعہ پیش کر دیتے ہوں، مگر جب بات آ جاتی صدر دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ فوراً سر تسلیم خم اور سر تاپا تسلیم ہی تسلیم بن جایا کرتے تھے۔ اور میں نے خود کئی دفعہ ان کو دیکھا کہ نمازوں کے بعد حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب اگر آگے جا رہے ہیں اور پیچھے مفتی تقی عثمانی صاحب آئے، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جب دیکھا کہ وہ آگے جا رہے ہیں تو لپک کر دوڑتے ہوئے یہ ان سے مشورہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ایسے لپک کر اور ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے، ان پر اپنی جان چھڑکنا چاہتے تھے، اور کس قدر محبت کے اور احترامات کے جذبے تھے، وہ مناظر اب ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، جن کو ہم نے زمانے طالب علمی میں، پھر اس کے بعد دارالعلوم میں کام کرنے کے دوران بار بار دیکھا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خود مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے بے شمار فتاوی کی تصدیق کے لیے، اپنی تصانیف کو پیش کرنے کے لیے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کا دروازہ کھڑکھڑاتے اور وہاں ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان کی تصدیق طلب کیا کرتے تھے، اور تخصص کے کئی مرتبہ طلباء کو کہتے تھے کہ بھائی صاحب کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے۔ بعض اوقات عجلت میں کہیں جا رہے ہیں تو رائے لینے کے لیے بھی تحریر حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھیجتے تھے، اور رحمت اللہ تعالی علیہ اب تک ان کے لیے زبان پر دامت برکاتہم اور مدظلہم کے الفاظ تھے، اب وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان کے لیے، ان کے خانوادہ کے لیے، خصوصاً حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے لیے، جو ان کے اکلوتے صاحبزادے ہیں، ان کے لیے کوہ غم ہے، اور یہ پہاڑ کا بہت غم کا بہت بڑا پہاڑ آج ان پر ٹوٹا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے شاگردوں کو، متوسلین کو، مریدین کو، انہی کی طرف سے ہمیشہ صبر کی تلقین بھی ہوتی ہے، اور عام طور پر مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی، اور اکابر دارالعلوم کراچی کے انتقال کے بعد، خود مفتی تقی عثمانی صاحب یہ دعا تلقین کیا کرتے تھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اے اللہ ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھیے، اور ان کے بعد ہمیں کسی فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے بچائیے۔ تو یقیناً آج یہی آوازہ تمام سب افراد کے لیے ہے۔ اس وقت بھی میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کے شاگرد جوق در جوق ان کے جنازے میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، بلوچستان سے، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، حالانکہ اب تک کوئی کنفرم اطلاع ان کے جنازے سے متعلق بھی نہیں آئی ہے، لیکن ان کی عقیدت اور محبتوں کا یہ عالم ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اعتبار سے دینی نقصان بھی ہے، اور پاکستان کا بھی نقصان ہے، مذہبی طبقات کا بہت بڑا نقصان ہے، دینی مدارس کا بہت بڑا نقصان ہے، دینی تحریکات کا بہت بڑا نقصان ہے، اور کوئی بھی شاید تنظیم ایسی ہو کہ جو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا سرپرست نہ قرار دیتی ہو۔ اس اعتبار سے یقیناً یہ تمام مذہبی طبقات کا ایک بہت بڑا مشترکہ نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، خصوصی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی وجہ سے، ایسی شخصیات کی وجہ سے جو فتنوں کے دروازے بند رہتے تھے، اللہ ان دروازوں کو اسی طرح بند ہی رکھے، اور اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کر ہم سب کو ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب. بس جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ آپ کا اگر رابطہ ہوا ہو وہاں کسی حوالے سے، ان کے فرزندان میں سے یا متعلقین میں سے کسی سے، جنازے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے کہ کل کس وقت تک جنازہ ہوگا؟ ظاہر ہے بہت سارے اس وقت ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں اور مسلسل ان کی طرف جانب سے یہ اصرار کیا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر، کوئی اطلاع؟ دیکھیں، اس حوالے سے اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے دارالعلوم کراچی کے کچھ حضرات سے بھی، اساتذہ اور طلباء کے علاوہ کچھ ان کے خاندان کے افراد سے، قریبی عزیزوں سے بھی رابطے کا موقع ملا. تو اب تک کوئی چیز طے نہیں ہوئی، اگرچہ کچھ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ ابھی تک طے شدہ خبر نہیں ہے، کیونکہ حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب اس وقت انگلینڈ کے سفر پر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سفر پر ہیں. بظاہر ان کی منظوری کے بعد اور ان کی اطلاع اور ان کے معاملے میں چیزیں طے ہونے کے بعد پھر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ان کی نماز جنازہ سے متعلق کوئی اعلان اور فیصلہ فرمائیں گے. تب تک انتظار کرنا چاہیے.